وہ یہ کہ ایک ہوتی ہے کسی چیز کی کثرت یعنی زیادہ ہونا، اور ایک ہوتی ہے کسی چیز کی اہمیت، اس کا اہم ہونا، ضروری ہونا، قیمتی ہونا۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ کثرت جو ہے اسی کو کہتے ہیں جمہوریت۔ کثرت کو کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت۔ الیکشن ہوتے ہیں نا تو پھر ووٹ گنتے ہیں کس کے زیادہ ہو گئے، جس کے زیادہ ہو گئے وہ کثرت ہے، لہٰذا وہ جیت گیا۔ جس کے ووٹ کیا ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے، کثرت ہے، جمہوریت ہے، بس وہ جیت گیا۔ اور جس کے ووٹ تھوڑے ہو گئے وہ قلت ہے، لہٰذا وہ ہار گیا، چاہے ایک ووٹ سے ہار جائے چاہے 100 سے ہار جائے، بس ہار گیا۔ اب اس کی طرف جتنے لوگوں نے ووٹ دیے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اور جو ایک ووٹ سے جیت گیا وہ جی بس جیت گیا، اس نے میدان مار لیا۔ کیوں؟ یہ کیا دیکھی جا رہی ہے؟ قلت کثرت، گنتی دیکھی جا رہی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا اعتبار دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ نمرود۔ کثرت کس کی تھی؟ نمرود کی تھی۔ زیادہ لوگ کس کے ساتھ تھے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھوڑے تھے، مگر حق کدھر تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ کامیاب کون ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آگے بات میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون۔ اب کثرت زیادہ لوگ کس کے ساتھ تھے؟ فرعون کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے تھے، لیکن حق کس کے ساتھ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ کامیاب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ منصوبہ بنا کے قتل کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو اپنی غیبی طاقت سے چھت پھاڑ کے کمرے کی اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ وہ قتل کر دیتے۔ تو وہ زیادہ تھے تبھی تو قتل کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے تھوڑے تھے، جو اس کے حواری تھے وہ تھوڑے تھے۔ اسی طریقے سے نیچے چلتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنا پڑا۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں مسلمان گنتی کے لحاظ سے کافروں کے مقابلے میں تھوڑے تھے، گنتی کے لحاظ سے ہر جنگ میں تھوڑے تھے۔ گنتی کافروں کی کیا تھی؟ زیادہ تھی، لیکن حق کن کے ساتھ تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تو زیادہ لوگ کس کے ساتھ تھے؟ یزید کے ساتھ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ تھوڑے لوگ تھے، لیکن کامیاب کون ہوئے؟ حق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے یہ اسلام ہے۔ اسلام دیکھتا ہے حق کدھر ہے، حقانیت کو دیکھتا ہے، اور کفر جو ہے وہ جمہوریت کو دیکھتا ہے۔ تو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ جی عمران کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، تو پھر فرعون کے ساتھ بھی زیادہ تھے، نمرود کے ساتھ بھی زیادہ تھے، یزید کے ساتھ بھی زیادہ تھے۔ تو اگر زیادہ لوگ دیکھنے ہیں تو یہ فرعون کا ساتھی ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ وہ نمرود کا ساتھی ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ وہ یزید کا ساتھی ہے، ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں۔ وہ ابو جہل کا ساتھی ہے اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اگر یوں دیکھنا ہے، دیکھنا یہ کہ حق کدھر ہے، یہ نہیں دیکھنا زیادہ لوگ کدھر ہیں، گنتی نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ تول کرنا ہے، حق کدھر ہے۔ اگر بندہ اپنے مشن حق والے پر رہتے ہوئے مر گیا، کٹ گیا، شہید ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو بندہ باطل پر، جھوٹ پر ہو کے پوری دنیا پر غالب ہو گیا، پھر بھی وہ کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ والے 72 آدمی سارے شہید ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لیکن کیا کہو گے، وہ ہار گئے یا جیت گئے؟ جیت گئے۔ آج بھی حسین ہے اور یزید تھا۔ یزید ہے کوئی نہیں، یزید تھا اور حسین آج بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آج بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام آج بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آج بھی ہے، حق آج بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق پر جو تھے۔ تو اسلام دیکھتا ہے کس کو؟ حقانیت کو۔ کس کو دیکھتا ہے اسلام؟ حقانیت کو دیکھتا ہے، جمہوریت کو نہیں دیکھتا، اکثریت کو نہیں دیکھتا، گنتی اور تعداد کو نہیں دیکھتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس وقت پوری دنیا میں جتنی کفر کی طاقتیں ہیں وہ ساری عمران خان کے ساتھ ہیں، الحمدللہ۔ جتنی کفر کی طاقتیں ہیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ اس کے ساتھ ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جتنی غلیظ، بے حیا، بے ایمان، لا مذہب، بد مذہب، بے مذہب، بے دین جتنے لوگ ہیں وہ سارے کس کے ساتھ ہیں؟ مرزائی کس کے ساتھ ہیں؟ یہودی کس کے ساتھ ہیں؟ ہندو کس کے ساتھ ہیں؟ اور یہاں جتنی کافروں کی NGOs کام کریں پاکستان میں، جو ننگی ہو جاتی ہیں عورتیں، یہ کون ہیں؟ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں؟
جو اس محلے مثال کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس محلے میں اگر کوئی بندہ عمران کا حامی ہے تو اس کو کہو تیری ماں بیٹی بہن، کیا وہ کرے گی جو عمران کے جلسے میں آج لوگ کر رہے ہیں؟ جو عورتیں کریں، کیا تمہاری عورتیں کریں گی؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، خدا کی قسم میری بہن نہیں کرے گی، میری بیوی نہیں کرے گی، میری بیٹی، ہر کوئی کہے گا، اور کہنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو، یہ نشانی ہے۔ اگر عمران کے ساتھ جو عورتیں وہاں کر رہی ہیں، میری عورت اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بہن بھی ایسے کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب آج ہی وہ ایک عورت کہہ رہی تھی اس کو، اینکر کو، وہ ٹی وی والے کو، کہ جی میرا جسم ہے، میں یہیں اگر قمیص اتار دوں تیرا کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میں اگر اپنی شرٹ اگر اتار دوں تیرا کیا ہے؟ آج کہہ رہی تھی۔ اور کل گوجرانوالا میں سارے لوگوں کے سامنے روڈ کے اوپر ایک عورت ڈانس کر رہی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے اس کے گھر والوں کو جا کے مبارکباد دو کہ تمہاری بیٹی ماشاءاللہ بڑا نام کما رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی مسلمان چاہے وہ گندہ ہے، کمزور ہے، گناہ گار ہے، بے نمازی ہے، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ میری بیٹی ایسے روڈ کے اوپر ناچے؟ ہے کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جتنی NGOs ہیں، جتنی انسانی حقوق کی بے حیا بے غیرت تنظیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری عمران کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ ان کا مقابل ایک ہی ہے، اسلام۔ وہ کہتے ہیں حیا ختم کرو ملک سے، غیرت ختم کرو ملک سے، پردہ ختم کرو ملک سے، شرم ختم کرو ملک سے، مسلمانوں کے بیٹوں کو بیٹیوں کو بے غیرت بنا دو، بے حیا بنا دو، بے پردہ بنا دو، بے شرم بنا دو، ان کو ننگا کر دو۔ یہ ان کا مشن ہے۔ اس کے لیے مرزائیوں کی جتنی عورتیں، جو مرزائیوں کا مرکز ہے، جدھر ختم نبوت کا جلسہ تھا ابھی، یہاں سے اس کے عمران کے ہر جلسے میں 25,000 آدمی جاتا ہے، ہر جلسے میں۔ اس میں لڑکیاں خصوصی طور پر ساری مرزائیوں کی، اور وہ ننگی ہونے کو فخر سمجھتی ہیں، اور اصل میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان ہیں ہم بھی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے عرض کرنے کا مطلب یہ دو نشانیاں میں نے عرض کی۔ ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، بھئی زیادہ لوگ تو فرعون کے ساتھ بھی تھے، زیادہ لوگ نمرود کے ساتھ بھی تھے، زیادہ لوگ یزید کے ساتھ بھی تھے، زیادہ لوگ ابو جہل کے ساتھ بھی تھے، تو پھر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں؟ قطع نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حیا والے لوگ کس کے ساتھ ہیں، غیرت والے لوگ کس کے ساتھ ہیں، شرم والے لوگ کس کے ساتھ ہیں، ایمان والے لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ بے حیا لوگ، جو NGOs ہیں، غیر ملکی پیسے پر پلنے والی جو تنظیمیں ہیں، وہ ساری اس کے ساتھ ہیں۔ جتنے بے دین طبقے کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ ہم مسلمانوں کا وہ نمائندہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا نمائندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے شر سے ہمیں بھی بچائے، ہمارے ملک کو بھی بچائے۔